السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جس میں 2-3 کہانیاں بڑی ہی سست روی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ شروع میں تو بڑی چھلانگیں مارتے ہوئے یہ کہانی آگے چل رہی تھی، سارے کردار تیزی کے ساتھ اپنی کہانیاں آگے لے کے چل رہے تھے، لیکن اب اچانک اس ڈرامے میں کچھوے کی رفتار سے کہانیاں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف شمو اور روہیل کی شادی ہو چکی ہے اور شمو کی کھیر پکائی کی رسم ہے وہ ہوئی ہے، دوسری طرف بجو یعنی کہ مسرت اپنے ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہی ہے، جس میں اس نے اب اپنے کزن کو بھی شامل کر لیا ہے، لیکن وہ اس کی اتنی بے عزتی کرتی ہے کہ وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال دوستی چل رہی ہے اور مسرت اپنے لیے رشتوں کے انتظار میں ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ملے، اور اب اس کا کزن جو ہے اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی اس کا خوب مذاق اڑاتا ہے اور ان کی جو ہے وہ نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ شمو کے ساتھ مسرت کی لڑائی بھی گھر میں چل رہی ہے، اور دوسری طرف بشریٰ کا ایک ٹرائنگل مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ فواد کو پسند کرتی تھی اور فواد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ فواد کی امی اس رشتے پر راضی نہیں، فواد کا بھائی اور اس کی بہن بھی اپنی ماں کی ضد کے آگے جو ہیں وہ مجبور ہیں ابھی تک۔ فواد اپنی ضد پہ قائم تھا کہ میں کروں گا شادی تو بشریٰ سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، لیکن جب اس نے بشریٰ کے پاس سکندر کو دیکھا اور سکندر اسی وقت بشریٰ کو پرپوز کر رہا تھا، تو فواد کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ بشریٰ مجھ سے اس لیے دور دور رہنے لگی ہے اور میری ماں کی باتوں کا بہانہ بنا کر مجھے چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ شاید اسے سکندر پسند آ گیا اور وہ سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اور اب بشریٰ نے جب دردانہ اس کے گھر آئی تو اسے بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، جس پر دردانہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میں تم سے سوری کرتی ہوں، لیکن بشریٰ نے کہا کہ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھ سے کیوں سوری کر رہی ہیں۔ کافی باتوں کے بعد دردانہ نے اسے کہا کہ دیکھو اب اس مسئلے میں ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ سکندر نے اگر کہا ہے، ذمہ داری لی ہے فواد کو راضی کرنے کی، تو وہ کس طرح اس کو راضی کرتا ہے اور کب تک اس مسئلے کو سلجھاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ تم یہ بھی دعا کرو کہ ثنا کو اس سارے معاملے کا پتہ نہ چلے، کیونکہ ثنا جو ہے وہ کافی انٹرسٹڈ ہے سکندر میں اور وہ سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ سکندر کا موڈ ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اب بشریٰ بہت حیران ہے کہ سب کچھ اچانک سب کچھ ہو گیا، کیسے ہو گیا، اس کے کیا امپیکٹ آئے گا اور میں کیا کروں، تو وہ پریشان ہے کافی۔ ادھر دردانہ کے ساتھ اس کے شوہر جواد کا رویہ جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر بہتر ہو گیا ہے، خوشگوار ہو گیا ہے۔ پہلے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد چل پھر نہیں سکتا تھا تو اس کو وہ سہارا دے کے چلاتی تھی، اب وہ کافی بہتر ہو گیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اب باہر ڈنر کرنے کے لیے بھی اس کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ باتیں ساری جو ہیں وہ ان دونوں کی نجی زندگی میں تو بہتری کی طرف جا رہا ہے معاملہ، لیکن ان کی یہ جو قربت ہے اس کو جواد کی جو والدہ ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے، اور ثنا کو اس نے کہا بھی اپنی بیٹی کو کہ دیکھو دونوں کس طرح بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دونوں جو ہیں وہ عشق اور معاشقی میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ میں نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ میاں بیوی کی طرح رہیں، اور ان کی اس لیے شادی کی تھی تاکہ یہ آئے اور اس بچے کو پالے، لیکن یہ تو محبوبہ کی طرح ایکٹ کر رہی ہے، یہ تو بہت غریب لڑکی ہے اور میرے بیٹے کو اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا، میں بھی اس کو دیکھوں گی۔ جس پر ثنا کہتی ہے کہ امی آپ ہاں اتنا سوچتی رہتی ہیں، اتنا مت سوچا کریں۔ اب دردانہ اور جواد کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، تو جواد اور دردانہ جو ہیں ان کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہونے لگا ہے، لیکن جواد کی ماں کو یہ بات پسند نہیں، اور اس نے جان بوجھ کر گرم چائے میں دردانہ کا ہاتھ جلا دیا ہے۔ جب جواد نے دیکھا تو دردانہ نے اصل بات نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ کام کرتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا، جس پر وہ پھر اس کے کریم لگاتا ہے اور اس کو پھر تسلی دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سے کہتا ہے کہ ہم ڈنر پہ باہر جائیں گے۔ پہلی مرتبہ شادی کے بعد یہ دونوں ڈنر پر باہر جا رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں یہ بہتری آ رہی ہے۔ ادھر سہیل بھائی اپنے چھوٹے بھائی روہیل کی نوکری کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دوستوں سے بات بھی کی ہے اور اب ایک جگہ اس کی دوست نوکری کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو روہیل کی بیوی ہے شمو، وہ پریشان ہے کہ گھر کے سارے کام کاج کرنے پڑیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے جس طرح بشریٰ نوکری کرنے جاتی ہے تو مجھے بھی نوکری کرنے کا موقع دے دیں، یا میں بھی جا کے اپنی امی کا ہاتھ بٹاؤں۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں
دھوبن ہے اور وہ انہوں کی دھوبی کی شاپ ہے، وہاں پہ جب سے شمو کی شادی ہوئی ہے وہاں پہ کام سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے منی خالہ کے لیے، اور منی کے جو اسسٹنٹ ہیں ان سے کام سنبھالا نہیں جا رہا، تو منی خالہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ شمو آ کے ہاتھ بٹائے تاکہ کاروبار چلے، ورنہ تو دکان بند ہو جائے گی۔ تو اس نے یہ اسکیم سوچی تھی کہ شمو کو وہاں بلا لے۔ شمو نے یہی کہا کہ میں گھر میں جہاں پڑی رہوں گی، بہتر ہے کہ میں جا کے وہاں پہ دکان پہ اپنا کام کر لوں، لیکن مسرت کہاں چپ رہنے والی ہے۔ بجو نے فوراً سے کہہ دیا کہ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری بہو جو ہے وہ نئی نویلی دلہن جو ہے وہ وہاں جا کے دکان پہ دھوبن بن جائے اور وہاں پہ لوگوں کے میلے کپڑے دھوتی پھرے، بہتر ہے کہ تم آرام سے گھر پہ رہو۔ تو اس نے اس کی مخالفت کر دی، جس پر شمو رونے لگی۔ شمو جب سے گھر میں آئی ہے دلہن بن کے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا کوئی بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو رو پڑتی ہے باقاعدہ، جس پر سمینہ خالہ بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ اب بجو نے شمو کا فون چھپا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس لیے فون چھپا رہی ہوں ورنہ یہ آن لائن کھیر منگا لے گی یا اپنی ماں کو فون کر کے کھیر پکانے کی ترکیب پوچھے گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ کوئی غیبی مدد اس کو آئے، میں دیکھتی ہوں کہ کیسی کھیر پکاتی ہے۔ اور پھر جو اس نے کھیر بنائی وہ ظاہر ہے اس کو آتی نہیں تھی بنانی، تو جو کھیر بنی وہ اتنی بدمزہ تھی کہ باقی لوگ تو کھیر کے ایک ایک دو دو چمچ کھا کے چپ رہے۔ نوین بھابی نے اور سہیل بھائی نے کہا ٹھیک ہے اچھی ہے کوئی بات نہیں، لیکن مسرت بجو سے کہاں معاف کرنے والی تھی، اس نے کہہ دیا بہت ہی بدمزہ ہے اور ایسی تم نے خراب کھیر بنائی ہے کہ اس کا تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، نہ ہی بناتی تو اچھا تھا، خود ہی کھاؤ۔ اور اس کا شوہر روہیل بھی کہتا ہے کہ یہ بہت ہی بدمزہ کھیر ہے، اس سے اچھا تو گلی کے کونے پہ جو دودھ والا ہے اس کے دہی کا پانی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی وہ رونے لگتی ہے شمو۔ ابا اور سب اسے گھر والے جو ہیں وہ خاموش کراتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم ان باتوں کا برا نہیں مانو۔ اب یہ کہانی بہت سلو انداز میں، بہت ہی کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے جو ہے وہ کہانی تھوڑا تیزی پکڑے گی، اور پھر جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔